فاطمہ اور ثنا دو سہیلیاں ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی۔ دونوں ہی بہت اچھی عادت کی مالک تھی۔ جب انہیں اسکول سے چھٹی ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں اکٹھے کسی جگہ گھومنے جائیں گی۔ فاطمہ نے ثنا سے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کہاں جانا ہے۔ ثنا دوپہر کے وقت فاطمہ کے گھر کی طرف چل رہی تھی کہ اس کے پاؤں کے نیچے ایک لفافہ آ گیا۔ اس نے وہ لفافہ اٹھایا اور فاطمہ کے گھر کی طرف چلتی رہی۔ جب وہ فاطمہ کے گھر پہنچ گئی تو انہوں نے وہ لفافہ فاطمہ کو دکھایا۔ انہوں نے اسی وقت وہ لفافہ کھولا تو اندر سے ایک پرچی نکلی۔ پرچی کیا تھی؟ ایک گھر کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر میں ضرور جائیں گے۔ انہوں نے اپنی اسکول بیگ میں کتابیں نکال کر اس میں دوسرا سامان ڈال دیا اور اس نقشے کے مطابق گھر کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ جنگل کی طرف پہنچ گئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بچوں آپ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے نقشہ دکھایا تو وہ بولے اس جگہ مت جاؤ، یہاں جانا آپ لوگ وہاں سے واپس بھی نہ آ سکو۔ فاطمہ اور ثنا نے پوچھا کہ وہاں آخر ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک چڑیل رہتی ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ جس کو بھی دیکھتی ہے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں اس گھر کے باہر رات کے وقت کھڑا تھا تو میں نے اسے دیکھا تھا۔ دونوں بچیاں اس بات کو مذاق سمجھی اور آگے بڑھتی رہی۔ شام کے وقت دونوں لڑکیاں اس گھر تک پہنچ گئی تھی مگر وہ بہت تھک چکی تھی۔ انہوں نے ایک کمرے میں داخل ہو کر اپنے بیگ بیڈ پر رکھ دیے۔ اس وقت اس گھر میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے سب بتیاں بند کر دی اور دونوں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو ثنا کی آنکھ کھلی تو اسے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، اسے سنائی دے رہا تھا۔ ثنا نے فاطمہ کو جگایا اور کہا کہ مجھے بہت عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ فاطمہ نے کہا خاموشی سے سو جاؤ، یہ تمہارا وہم ہے۔ اگلی صبح وہ دونوں جنگل میں گھومنے گئی۔ انہیں بہت مزہ آ رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک ثنا گر گئی اور اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ فاطمہ اسے سہارا دے کر گھر تک لے آئی اور کمرے میں بیٹھ کر کہا میں دوسرے کمرے سے پٹی لے کر آتی ہوں۔ فاطمہ دوسرے کمرے میں گئی تو ثنا کو پھر عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ شاید یہ بھی ہمارا وہم ہے۔ اس دوران فاطمہ بھی آ گئی۔ فاطمہ نے اسے پاؤں پر پٹی کی تو رات تک اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں سونے کے لیے لیٹ گئی مگر وہ آدھی رات جاگتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی انہیں آوازیں آنے لگی۔ اب وہ دونوں ہی ڈر گئی تھی۔ انہوں نے بلب جلایا تو وہ ایک دم سے پھٹ گیا۔ بھاگنے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ بھی نہیں کھلا۔ اچانک ایک عجیب شکل والی چڑیل ان کے سامنے آ گئی۔ ان دونوں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بیگ ڈھونڈے اور ٹارچ لائٹ نکالی اور وہ لفافہ نکال کر دیکھا کہ اس میں ایک اور پرچی ہے جس پر لکھا تھا کہ کمرے میں پڑی میز پر ایک بوتل رکھی ہے، اس بوتل کا پانی چڑیل پر چھڑکنے سے چڑیل مر جائے گی۔ پھر دونوں لڑکیاں وہ بوتل تلاش کرنے لگے۔ جلد ہی انہیں وہ بوتل بھی نظر آ گئی۔ وہ اس کو پکڑنے ہی والی تھی کہ چڑیل نے فاطمہ کو دھکا دے کر گرایا۔ فاطمہ بے ہوش ہو گئی اور ثنا کے ہاتھ سے بوتل گر گئی اور گھومتی گھومتی فاطمہ کے پاس پہنچ گئی۔ چڑیل نے ثنا کو دھکا دیا۔ اتنے میں فاطمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے بوتل پکڑ لی اور چڑیل کے اوپر چڑھ کی تو چڑیل ختم ہو گئی۔ وہ دونوں پھر دروازہ کو آرام سے کھول کر باہر نکل گئی۔ واپسی پر انہیں وہی شخص ملا جس نے انہیں وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ دونوں لڑکیوں نے اس شخص کو تفصیل سے واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ اب چڑیل ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ دونوں واپس اپنے گھر چلی گئی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔
تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔